رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرش وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيبيس. رواه البخاري. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم یہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی 65 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی بخاری شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما مقتضی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی. ان نشانیوں کے ذریعہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ وہ میری طرف رجوع کرے
نشانیاں اللہ کے بندوں کے لیے عبرت ہوتی ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلہ ہے۔ زمین کا ہلا دیا جانا، اس کا جھوڑ دیا جانا، اور اس کے ذریعہ لوگوں کا ہلاک و برباد ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ان نشانیوں کے ذریعے، اس کے ذریعہ بھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم آیات اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور میری طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجا کرتا ہے، اس کا مزہ چکھایا کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آئیں۔ تو انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ زلزلہ بھی ہے، اور زلزلہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم لوگوں سے اٹھا نہ لیا جائے، اور یہ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے، ان کے ذہن و دماغ سے علم کو نکال لیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ علم والے ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لے گا، انہیں اٹھا لے گا، اس طرح سے علم اٹھ جائے گا۔ تو جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کثرت سے زلزلے نہ آنے لگے۔ آپ مشاہدہ کیجیے، اپنی ہی زندگی کا مشاہدہ کیجیے، 50-60 سالہ زندگی جو بھی، کہ پہلے کے مقابلے میں آپ کس کثرت کے ساتھ زلزلے آتے ہیں۔ اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، موبائل پہ دیکھتے ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ یہ زلزلے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کثرت سے زلزلے نہ آنے لگے، یعنی زلزلوں کا کثرت سے آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، تو پھر قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طرح سے وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانے بالکل قریب ہو جائیں، بہت جلدی جلدی گزرنے لگے گے۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ سال کس طرح سے گزر جائے گا، اوقات میں ایسی بے برکتی ہوگی، برکت نہیں رہ جائے گی ہمارے اوقات میں، کہ سال ایسے گزر جائے گا جیسے معلوم ہوتا ہے مہینہ گزرا، مہینے اس طرح سے گزر جائیں گے جیسا لگے گا کہ ہفتہ گزر گیا، ہفتہ اس طرح سے گزرے گا جس طرح سے دن گزر جاتا ہے، یعنی وقت میں برکت نہیں رہ جائے گی۔ اللہ رب العالمین وقت سے برکت کو ہٹا لے گا، اسے وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانے جلدی جلدی گزرنے لگے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہونے لگے، چاروں طرف سے فتنے امڑ پڑیں گے، پھوٹ پڑیں گے۔ وَيَكْثُرَ الْخَرْجُ، اور حج کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ حج کیا ہے، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، اور وہ قتل و خریزی ہے۔ مسلمان ایک مسلمان بھائی کو قتل کرے گا، اس کی حرمت کا وہ پاس و لحاظ نہیں کرے گا کہ وہ ہمارا دینی بھائی ہے، ہمارا سگا بھائی ہے، ہمارے دین کا ماننے والا ہے، ہمارے شہر کا رہنے والا ہے، ہمارے پڑوس کا رہنے والا ہے، اس کی حرمت کا ذرا برابر خیال نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کا خون ناجائز طریقے
سے بہائیں گے، یہ بھی قیامت قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حتی یکثر فیکم المال، یہاں تک کہ اتنا زیادہ تمہارے درمیان مال و دولت کی کثرت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنا زیادہ قیامت قریب ہوتا جائے گا تو مال و دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ مال ویفیض میں اوپر پڑے، یہ مالی مال ہوگا، مالوں کی کثرت ہوگی۔ تو اس حدیث میں جہاں قرب قیامت کی کئی ایک نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ زلزلوں کا کثرت سے سامعین کرام، زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے آنے کا سبب کیا ہوتا ہے اور حکمت کیا ہے؟ تو زلزلے آنے کی وجہ آپ غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مدینہ کے اندر زمین ہلی، زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ زلزلہ ایسے یوں ہی نہیں آیا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہے، زلزلہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ اس سرزمین میں زلزلہ آیا تو میں تمہارے ساتھ یہاں کبھی رک نہیں سکتا۔ یعنی گویا کہ یہاں جرائم کیے جا رہے ہیں، غلطیاں کی جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ تو زلزلے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے اس طرح کے زلزلے آ جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی ہے، فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جو قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے نازل کرتے بھیجتے۔ اوپر سے عذاب بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے چیخ کی آواز ہو، پتھروں کی بارش ہو جائے، اسی طرح سے تیز آندھی اور طوفان اللہ رب العالمین بھیجتے۔ یہ اوپر کی طرف سے اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اس طرح کا عذاب اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں۔ او من تحت ارجلکم، اور اس بات پر کہ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ تمہارے پیروں کے نیچے سے تمہارے اوپر وہ عذاب بھیجتے۔ پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجنے کا مطلب ہے الرجف والخسف، یعنی زمین کو ہلا دے، زلزلے کے ذریعہ تباہ و برباد کر دے، اور والخسف اور زمین میں پھنسا دے۔ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے اور ہمارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا اس بات پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے کہ تمہیں مختلف جماعتوں اور مختلف گروہوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا کر دے، ایک دوسرے سے لڑا دے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، ایک دوسرے کو مارنے لگو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے لگو۔ یہ اللہ رب العالمین صاف طور سے فرماتا ہے، یہ ایک عذاب ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہم آپس میں جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کو ناقص کر لیتے ہیں، یہ بھی گویا کہ اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے او یلبسکم شیعا، یا تو اللہ رب العالمین مختلف جماعتوں گروہوں میں بانٹ کر تم کو ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، ایک دوسرے سے لڑیں گے اور اس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلکم یفقہون، غور کیجیے کہ کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، اس سے کچھ عبرت حاصل کریں۔
اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، تو یہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ آندھی ہو، چاہے وہ بارش ہو، کسی طرح کی مصیبت و پریشانی ہو، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے، اور تمام چیزیں یہ اللہ کے لیے لشکر ہے۔ اور یہ جو بھی مصیبتیں یا جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، ہماری بعض گناہوں پہ اللہ رب العالمین ہماری گرفت فرما لیتا ہے، بعض کوتاہیوں پر اللہ رب العالمین ہماری گرفت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام مجید کے اندر ایک دوسری نے یہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جو بھی مصیبتیں یا جو بھی پریشانیاں تمہیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، یہ تمہاری بدعملیوں کا یہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ مصیبتیں بھیج دیتا ہے، پریشانیاں بھیج دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے جرم کو، بہت سی چیزوں پر تو اللہ رب العالمین درگزر کرتا ہے۔ اگر ساری چیزوں پر، ساری حرکتوں پر اور ساری کوتاہیوں پر اللہ رب العالمین گرفت کرے تو کیا انجام ہوگا؟ یہ کچھ غلطیوں پر اللہ رب العالمین واضح کر دیتا ہے، بہت سی کوتاہیوں کو تو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو یہ سب ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب بھی اس طرح کی نشانی اللہ رب العالمین کی ظاہر ہو تو ہم اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے گناہوں کا ذکر کیا، اور ان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، ہم نے تمام کے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان میں سے بعض لوگوں کو ہم نے ایسی آندھی بھیج دی جو پتھروں کو اڑا رہی تھی، یعنی پتھروں والی آندھی جس کے ذریعے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو تو زور کی آواز اور چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے ہم نے بعض کو زمین کے اندر پھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے زلزلہ بھیج دیا، آندھی اور طوفان بھیج دی، تیز بارش ہو گئی جس میں لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، وہ معصوم بچے بھی ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، نیک اور صالحین بھی ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اس چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین ان پر ظلم کرتا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، وقت رہا تو انشاءاللہ اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کر رہا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، جو ہر چیز ان کے لیے مہیا کرتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس طرح کا عذاب بھیجتا ہے، تو یہ خود ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا۔ اب آئیے دیکھیں کہ زلزلے کے بارے میں یا کوئی بھی مصیبت و آفت ہو، اس سلسلے کے بارے میں جب اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا روایت حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اور ایک شخص، دو لوگ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حدثینا یا ام المؤمنین عن الزلزلہ، کہ اے ام المؤمنین آپ مجھے زلزلے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ زلزلہ کیسے آ جاتا ہے، زلزلہ کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے فَإِذَا اسْتَحَلُّوا الزِّنَا، جب لوگ زناکاری کو حلال سمجھنے لگتے ہیں، زناکاری عام ہو جاتی ہے، اسے حلال سمجھنے لگتے ہیں، کوئی معیوب نہیں سمجھتے۔ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد شراب نوشی کرتے، شراب پیتے، مست رہتے۔ وَضَرَبُوا الْمَعَازِفَ، اور ناچ گانا عام ہو جاتا ہے، گانا گاتے ہیں، ناچتے ہیں، بجاتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں۔
تو قال اللہ کی سمائی، اللہ رب العالمین کو، یعنی لوگ جب زنا کو حلال سمجھنے لگتے ہیں، شراب پینے لگتے ہیں اور گانے بجانے میں جب مست ہو جاتے تو اللہ رب العالمین کو آسمان میں غیرت آتی ہے اور اللہ رب العالمین فقال للارض تزلزلی بهم، اللہ رب العالمین زمین سے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تو ہل جا، ان کو جھجوڑ دے، یعنی اس میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، زمین میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اب جو بھی زمین کے اندر سانپ پیدا کرتا ہو اللہ رب العالمین، جسے آپ سائنس میں پڑھتے ہوں گے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کیا کہ تزلزلی بهم، ان کو لے کر ہل جا، فَإِن تَابُوا وَنَصَحُوا، اگر وہ توبہ کر لیتے اور برائیوں سے باز آ جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا أَدَمَ عَلَيْهِمْ، ورنہ اللہ رب العالمین اس کو ان پہ منحل کر دیتا ہے، یعنی زمین کو الٹ رکھ دیتا ہے، اس میں جو مکانات ہوتے ہیں ان کے اوپر گر جاتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقوبۃ لہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کیا ہے ان کے لیے سزا ہے؟ اب آپ آگے دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں، قال رحمتا و برکتا و موعظۃ للمؤمنین، یعنی یہ جو زمین ہل جاتی ہے، مکانات ڈھہ جاتے ہیں، لوگ اس کے اندر دم کے ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ ایسے بندے ہیں اس قوم میں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، جو معصوم ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، مومن ہیں، تو رحمتاً ان کے لیے رحمت، وہ برکتاً ان کے لیے یہی زلزلہ، ان کے لیے آفت، ان کے لیے مصیبت برکت کا سامان ہوتی ہے، وہ موعظۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ عبرت کا سامان، لیکن وَنَكَالًا وَسُخْطَةً وَعَذَابًا لِلْكَافِرِينَ، لیکن یہی سزا، یہی عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا جو اللہ کے منکرین ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہی سخت سزا ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ تو سامعین کرام، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے زلزلے، اس طرح کی آفت اور مصیبت میں دونوں طرح کے لوگ ہلاک و برباد ہوتے ہیں، لیکن یہی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک اور صالح ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ رحمت بن جاتی ہے، اور جو لوگ برے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے منکر ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت متفق علیہ روایت ہے، ابو قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فزعا محمرا وجهه، آپ سے سلام خواب سے اٹھے اور نکلے گھبرائے ہوئے، آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، بہت پیچھے ہوئے، بڑی گھبراہٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور یقول لا الہ الا اللہ، آپ کہہ رہے تھے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود بناتے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ یہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عرب کی تباہی اس شر کی وجہ سے ہوگی جو بالکل قریب آ چکا ہے، جو شر عرب جس شر کی وجہ سے، جس برائی کی وجہ سے، جس شر کی وجہ سے عرب کی تباہی ہوگی، اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فتح اليوم من رد یاجوج و ماجوج مثل هذه وحلق باصبعه البهاء والتي تليها، آپ نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار، اس کے مثل آپ نے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے ذریعہ گولا بنایا، آپ نے دونوں کا گولا بنا کر کے آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف ہو گیا ہے، اتنا سوراخ ہو گیا ہے، وہ بھی ایک بہت ہی عظیم فتنہ ہوگا، بہت پریشان یہ پیدا کریں گے یاجوج اور ماجوج۔ آپ نے فرمایا کہ اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، آپ نے حلقہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ یعنی نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کا ہمیں ہلاک کر دے گا، جبکہ ہمارے درمیان نیک اور صالح لوگ بھی اللہ کے ماننے والے بھی موجود ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائی بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، تو نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، لیکن وہ نیک اور صالح لوگ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانے کعبہ کو اٹھانے کے لیے نکلے گا، جنگ کے لیے نکلے گا، اور جب ایک مقام بیضا ایک جنگل میدان میں وہ پہنچے گا تو یحسب باولہم وآخرہم، شروع سے لے کر کے آخر تک جتنے بھی لوگ اس درمیان میں ہوں گے، سارے اس کے سارے لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، سارے کے سارے لوگ دھسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحسب باولہم وآخرہم فیہم اصوابہم ومن لیس منہم، کہ اللہ کے رسول کیسے اللہ رب العالمین اول سے آخر تک تمام لوگوں کو ہلاک کر دے گا، جب اس میں بازار میں گئے ہوئے لوگ ہوں گے، عام لوگ ہوں گے، حکام کے علاوہ موجود ہوں گے، جنگ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، ومن لیس منہم ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ میں نہیں ہوں گے، تو شروع سے آخر تک تمام لوگ کیسے ہلاک کر دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسب باولہم وآخرہم، ان کے اول و آخر سب کو دھسا دیا جائے گا، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ ثم یبعثون علی نیاتہم، قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے لیے نکلیں گے، جو لوگ جنگ کرنے اور لڑائی کرنے کے لیے نکلیں گے، ان کا انجام سڑے ہوگا، لیکن جو ان میں سے نہیں ہوں گے، اگرچہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے چونکہ برے لوگوں کی صحبت بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ بھی محفوظ تو نہیں رہ پائے، لیکن قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا، ان کا انجام ہوگا، ان کو کھایا جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں یا موبائل وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے اس طرح کے جب عذابات آتے ہیں تو بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں، بعض ویڈیو جس سے دل دہل جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ اس بات پر یقین رہنا چاہیے کہ ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کے لیے یا ان معصوم لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازے کا گزر ہوتا ہے، ایک جنازے کا گزر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مستریح و مستراح منہ، مستریح یعنی یہ جنازہ آرام پانے والا ہے، یہ جنازہ آرام پانے والا ہے، یا اس جنازے سے آرام ملنے والا ہے، یعنی یہ جنازہ یا تو خود آرام پانے والا ہے یا اس جنازے سے لوگوں کو آرام ملنے والا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ۔ تو قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل مستریح والمستراح منہ، مستریح اور مستراح منہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اس میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وأدانا إلى رحمت اللہ، کہ مومن بندہ مستریح ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت میں اسے لے لیا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی آفتیں جو ہیں، دنیا کی پریشانیاں جو ہیں، دنیا کی جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اسے محفوظ کر لیا ہے اور اپنی رحمت میں لے لیا۔ اور والعبد الفاجر یستریح منہ العباد
دوسرے جو اللہ کے بندے ہیں وہ محفوظ ہو گئے ہیں، وہ بچ گئے ہیں، شہر محفوظ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ درخت محفوظ ہو گئے ہیں، حیوانات جانور بھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس طرح کے زلزلے اور اس طرح کی آفتوں اور مصیبتوں نے جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم ہیں، جو بچے ہیں، ممکن ہے اللہ رب العالمین کی بات ممکن ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت میں انہیں لے لیا ہو، کہ اے دنیا کی مصیبتوں سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا ہو۔ بہت سے فتنے ایسے آنے والے ہوں جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس فتنے سے محفوظ فرمایا، اس فتنے سے بچایا۔ تو زلزلہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس نشانی سے ہم اور آپ کو عبرت پکڑنا چاہیے، نصیحت پکڑنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی کب کس گناہ اور کس جرم پر گرفتار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جو ہے آراف کے اندر صاف طور سے بیان فرمایا کہ بستیوں کے لوگ کیا بے فکر ہو گئے ہیں کہ رات میں جب وہ سو رہے ہوں خواب غفلت میں مست ہوں تو میرا عذاب آ جائے۔ کیا بستیوں کے لوگ بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ دن چڑھے میرا عذاب ہو جائے جب یہ کھیل کود میں مست ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف میں معمور ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے عذاب سے جو لوگ بے خوف ہو گئے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جن کی شامت آئی ہے وہی لوگ ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہی لوگ ہی اللہ رب العالمین کی تدبیر سے اپنے آپ کو معمول سمجھتے ہیں، وہی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی تمام نشانیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قریب مجیب۔